بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات۔ طاقت صرف بندوق کے منہ سے نکلتی ہے۔ پاکستان میں تو یہ اصول ہمیشہ سے ہی رائج تھا، مگر اب ساری دنیا میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا، اگر وہ لوگ بھی تھوڑا سا ڈر جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، تو ان کو بھی وہی 9 مئی جیسے مقدمات کا سامنا ہونا تھا، ان کی بھی بڑی تعداد جیلوں میں ہونی تھی، لیکن وہ ذرا زیادہ ڈٹ گئے تو سرکار تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، دب گئی، ورنہ شرپسند عناصر، غدار، بھارتی ایجنٹ، وہ سب کچھ ڈرامہ وہاں بھی چل رہا تھا۔ بلوچ تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے، وہ اس طرح اکٹھے ہو کر احتجاج نہیں کر سکتے، اپنا پورا صوبہ بند نہیں کر سکتے، اسلام آباد تک مارچ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد اور بلوچستان میں بہت فاصلہ ہے، لہٰذا ان کو ان کے کوئی حقوق نہیں ملتے۔ سابق فاٹا کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں، علاقہ بھی بہت بڑا ہے، آبادی بھی سکیٹرڈ ہے، اور مسائل بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ وہ جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں ان کی مرضی کی حکومت ہے، لیکن اس حکومت کی چلتی نہیں ہے، اور جن کی چلتی ہے وہ ان سے فاصلہ بھی زیادہ ہے، اور دہشت گردی اور بہت سارے مسائل ہیں، لہٰذا وہ اس طرح لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پیچیدہ مسائل ہیں وہاں کے، باہر سے انسرجنٹس آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کریں، کہاں جائیں؟ سرکار سے لڑتے ہیں تو مرتے ہیں، اور دہشت گردوں سے لڑتے ہیں تو مرتے ہیں، یعنی ایک مشکل صورتحال میں ہے، مگر بندوق کی طاقت وہاں بھی پریویل کر رہی ہے۔ اور اب آپ جسٹس عائشہ ملک کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھ دیا، جسٹس عقیل نے لکھ دیا، کہہ دیا، دہائیاں دے دیں اختلافی نوٹ کہ جناب یہ غلط طاقت غنڈہ گردی کے زور پر مخصوص نشستیں بانٹی گئی ہیں۔ باقاعدہ بدماشی ہے کہ جو سادہ نشستیں جیتنے کے قابل نہیں ہیں انہیں آپ نے مخصوص نشستیں اٹھا کر کیسے دیکھ رہی؟ جسٹس عائشہ ملک کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے بال نہیں نوچ رہا ہوتا، کہ مجھے ایک سادہ سی بات بتاؤ کہ مخصوص نشستیں آپ کن کو دیتے ہیں؟ کہ جنہوں نے عام کھلے الیکشن میں نشستیں جیتی، آپ ان کو انعام کے طور پر کچھ نشستیں اضافی دے دیتے ہیں، یہی سمجھ لیتے ہیں ہم موٹی موٹی بات۔ تو انہوں نے تو سادہ الیکشن میں، جنرل الیکشن میں نشستیں جیتی ہی نہیں تھیں، جب جیتی نہیں تھی تو پھر انہیں مخصوص نشستیں کیسے مل گئی؟ چلو نہیں دینی پی ٹی آئی کو یہ نہ دو یار، سنی اتحاد کونسل کو نہیں دینی نہ دو، ان کو کیوں دے دیں، کیسے دے دیں؟ ان کی تو بنتی ہی نہیں تھی، لیکن بس دے دیں۔ اب آپ کر لیں جو کرنا ہے، آپ لکھتے ہیں اختلافی نوٹ، اور وہ یہ بھی دہائی دے رہے ہیں کہ جناب جسٹس منصور جنہوں نے پچھلا فیصلہ، اصلی فیصلہ لکھا تھا، وہ زندہ تھے، ریٹائر نہیں ہوئے تھے، سپریم کورٹ کا حصہ تھے، انہیں بینچ کا حصہ بنائے بغیر کیسے نیا بینچ بن گیا، اور کیسے اس کے سامنے یہ کیس لگا دیا گیا؟ ریویو بینچ میں انہیں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ریویو میں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے سنا ہو وہی دوبارہ اس کیس کو سنے۔ وہ یہ بھی دعائی دے رہی ہیں کہ بھائی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت 101 آرٹیکل 191 کے تحت یہ کیس سنا گیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم سے تو یہ پہلے کا معاملہ ہے، تو اس کو نہیں سننا چاہیے تھا۔ لیکن اب آپ کر لیں جو کر سکتے ہیں، غلط ہے نا فیصلہ مخصوص نشستوں کا، ہے جاؤ کر سکتے ہو جو کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب تو سادہ اصول یہ بن گیا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، طاقت ہے تو ٹھیک ہے، طاقت نہیں ہے تو چھٹی۔ کشمیریوں کو دیکھ لیں، طاقت تھی تو بات منوا لی، طاقت نہیں ہے تو بات نہیں منوا سکے۔ ایران کو دیکھ لیں، تھوڑی ہی صحیح لیکن انہوں نے اسرائیل کے جواب میں طاقت دکھا دی تو جنگ ختم ہو گئی۔ غزہ کو دیکھ لیں، طاقت زیرو تھی تو 2 سال ہو گئے، آدھا غزہ مر گیا، قبرستانوں کے قبرستان بن گئے، کھنڈروں کے کھنڈر بن گئے، لیکن جنگ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ طاقت ہے تو سب کچھ ہے، طاقت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آگے چلیں، جو آج کا مدعا ہے، اصل مدعا، جنرل عاصم ملک صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں پاکستان کے، اور ڈی جی آئی ایس آئی تو ہیں ہی ہیں، اور سنتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، نومبر میں وہ ریٹائر ہو رہے تھے مگر نہیں ہو رہے۔ تو طاقت ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، اب آپ کر لیں جو کر سکتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سادہ سا اصول ہے، پورے پاکستان میں ایک ہی اصول ہے کہ جناب طاقت طاقت اور طاقت، اور یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ریاست میں کوئی جھگڑا فساد ہو جائے وہ کہتا ہے بھیجوں نیشنل گارڈز، اور بھیج بھی دیتا ہے۔ نریندر مودی کو دیکھ لیں، وہ بھی یہی کر رہا ہے، پورے ہندوستان کو طاقت کے ذریعے۔ لداخ میں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا سکھوں کے ساتھ، انڈیا تو انڈیا سے باہر بھی وہ کیا بدماشی کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو پوری دنیا میں اب یہی اصول رائج ہے۔ جمہوریت کا زمانہ تھا لیکن اب ختم ہو گیا، 1 صدی 1.5 صدی جمہوریت نے راج کیا ہے دنیا پر، لیکن اب دی ٹائم از اوور۔ اب طاقت کی حکومت ہے، نہ یہ بادشاہت ہے نہ یہ جمہوریت ہے، اب یہ طاقت ہے۔ جسے خواجہ آصف صاحب نے ذرا موزس قسم کا پینٹ کوٹ پہنا دیا ہے، ٹائی لگا دی ہے، ہائیبرڈ نظام کہہ کر، ورنہ فیکٹ یہ ہے
کہ آج ساری دنیا میں ہائیبرڈ نظام ہی ہے، امریکہ سے لے کر انڈیا سے لے کر پاکستان تک ہر جگہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اوپر سے جمہوریت ہے لیکن اصل میں طاقت.